اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ خوب هستید همه شما دوستان عزیزم؟ بله ما خوبیم. ما شما خوب خوبید؟ هستیم. شما خوب هستید؟ منم خوب هستم. شب همه شما دوستان بخیر. شب شب شما شما هم هم بخیر. بخیر. شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم انشالله شما هم همچنین. همچنین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. زنده باشید. باشید. خیلی ممنون. دوستان ما امشب چه میخوانیم؟ ما امشب درس دهم درس میخوانیم. درس درس جدید دهم جدید میخوانیم. درس جدید، درس دهم دهم. میخوانیم. متوجه هستید؟ بله. بله خیلی خوب. عالیه، سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما خوبند؟ بله آنها خوب هستند. شما دیشب چه خورده بودید؟ من دیشب شام نخورده بودم آقا. چرا شام نخورده بودی؟ نیاز نداشتم. نیاز نه، اشتها نداشتم. اشتها نداشتم. اشتها یعنی کھانے کی چاہت کو کہتے ہیں اشتها. اشتها نداشتم. اشتها بله نداشتم آقا. بله خیلی خوب. چه خورده بودی که اشتها نداشتی؟ اه، این چیزا خیلی دیروز خوب. در ساعت 5 سمبوسه خورده بودم. بله ساعت 5 عصر من سمبوسه و چای خورده بودم. بله به همین آقا. خاطر سیر بودم. سیر بودم یعنی آره سیر بودم. سیر بودم به خاطر یعنی اشتها نداشتم. بله سیر بودم یعنی پیٹ بھر. بله بله. متوجه هستید؟ رئیسه سلام، شما خوب هستید؟ سلام من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، ممنون. شما بفرمایید. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم غذا میخوردم آقا. خب شما فردا چه خواهی خورد؟ من نمیدونم آقا. رئیسہ میں یہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں کہ مجھے جاننا ہی ہے کچھ بھی. میں فارسی بلوانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کچھ بھی بول دیا کیجیے. فارسی بولنی ہے، اس میں کوئی جھوٹ سچ کی بات تھوڑی ہے. اب نمی دونم یہ کوئی فارسی تھوڑی ہے، اس کی نمی ہر کئی چیزوں کے جواب میں اگر نمی دونم سیکھے گی، نمی دونم، تو فارسی کے اور ورڈ کیسے بولیں گی؟ کوشش کیے، بولیا کیجیے، کچھ بھی بولیے. فردا مثلا بریانی خواہم خورد، فردا قورمے خواہم خورد، مثلا نہار امروز قورمے خورده بودم. بات بولنے کی ہے، سچ کی نہیں ہے کہ آپ سچ یہی بولے کہ نہیں پتا تو نہیں پتا. مثلا فارسی یہ بله آقا. اسپیکنگ کی کلاس ہے، یہ اسپیکنگ کی کلاس ہے. یہ متوجه شدید؟ این کلاس بله آقا. آموزش فارسی است. باید یه چیزی بگید، یه چیزی بگید تا عادت کنید، تا عادت بله کنید، تاکہ تم آپ کو عادت ہو بولنے کی. بله بگید فردا چه خواهی خورد؟ من فردا بیریانی خواهم خورد آقا. بله خواهم خورد. من فردا بریانی خواهم بیریانی خورد. خواهم خورد. اینم خوب شد. متوجه شدید؟ آقای محمد علی حسین خان سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. خب شما امشب چه میخوری شام؟ من امشب نان و سبزی میخورم. بله شما هفته آینده کجا خواهی رفت؟ هفته آینده کجا خواهی رفت؟ من هفته آینده مثلا دهلی خواهم رفت. دهلی خواهم رفت. خب دوستان ما امشب درس چند بله میخوانیم. آیشه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، خوبم. شما خوبی؟ من هم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستند. خانواده شما شما چه خبر؟ خوب هستند. شما پریشب چه خورده بودید؟ من پریشب عدس و برنج میخوردم. خورده بودم گذشته. خورده بودم. بله آقا. بله گذشته. پریشب من بله چه خورده بودید؟ من پریشب ماهی خورده بودم.
Vale? Vale. اینطوری مثلا فرم خورده بودم، عدس و برنج خورده بودم. فردا چه خواهی خورد؟ من فردا عدس و برنج هم خواهی خورد. عدس و برنج. بله. فردا نیز. هم خورد. فردا نیز یا فردا هم. فردا هم عدس و برنج خواهم خورد. یا فردا دیشب من مثلا نگاه کنید، من دیشب عدس و برنج خورده بودم. فردا هم عدس و برنج خواهم خورد. یا خواهم فردا خورد. نیز. فردا نیز also. بله نگاه کنید بنویسید درس چندم؟ درس دهم. اینجا دقت کنید فقط آموز تو نکرد، یہ کہاوت ہے، آموز تو نکرد یعنی آموز یعنی اس نے سیکھا، وہ نکرد اور نہیں کیا یعنی کیا اس پر عمل نہیں کیا. آموز تو نکرد یہ ضرب المثل یا کہیے ایک ترکیب ہے. یہ آموز تو بیگی دوستان آموز تو نکرد اور یہ اسے آموز تو نکرد یعنی اس نے سیکھا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. عربی کہتے ہیں عرب کے جنگلوں میں گوار جسے کہتے ہیں، عرب کا گوار بیابان میں رہنے والا، بیابان اور جنگلات میں جو رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں عربی. عربی یہ عرب کے وہ بھی جسے کہتے ہیں عرب کے بدو. عربی. ہاں یہ بھی وہ تھی ترکیب تھی آموز تو نہ کر کہاوت. یہ بھی اندوز تو نہ خورد. اندوز تو اندوستان کے معنی جمع کرنا. اس نے اکٹھا تو کیا مال ورنہ خورد لیکن نہیں کھایا. مال جمع تو کیا. کون کرتا ہے؟ انسان کنجوس کرتا ہے. اندوز تو نہ خورد. بچے ماند. بچے ماند یعنی مانند کس کی طرح ہے. بچے ماند. عالم بی عمل بچے ماند. عالم بی عمل بچے ماند. بے عمل عالم کس کی طرح ہے؟ بلے لیکن عالم بھی عمل مانندے زنبور بھی اصل بغیر شہد کی مکھی. بلے چندان کے علم چندان کے بیشتر شود انسان با تقویتر می شود. چندان کے جتنا بھی. عطار. بلے مشک آنست که خودش بگوید. مشک آنست که خودش بگوید. مشک وہ ہے کہ جو خود سے خوشبودے، نہ آن کے عطار بگوید. نہ یہ کہ عطر فروش کو کہنا پڑے کہ یہ بڑی اچھی ہے، یہ مشک ہے. مشک تو خود مہکتی ہے، کہنے کی ضرورت، تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عطار. بلے مشک آنست که خودش بگوید نہ آن کے عطار بگوید. پیلے کیڑ کہتے کیڑا کو. کیڑا ہوتا ہے. کیڑ میں پیلے ریشم کا کیڑا دیکھا ہے آپ؟ ریشم کا کیڑا جو ریشم ہوتا ہے کیڑا عجیب مخلوق ہے. یہ ریشم کا کیڑا بھی بڑا عجیب مخلوق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیا کرتا ہے یہ؟ دیکھیے یہ آپ ریشم جو قیمتی ریشم پرانے زمانے میں بادشاہ بڑی بڑی مہارانیاں ریشم کے کپڑے پہنتی تھی، اتنے اتنے قیمتی ہوتے تھے. یہ سب ایک کیڑا اپنی قربانی دیتا ہے تو یہ ہمیں ملتا ہے. ایک کیڑا قربانی دیتا ہے تو یہ ہم تک پہنچتا ہے. ایسے شہتوت وغیرہ کے درخت پہ یہ کیڑا اپنے چاروں طرف تار بننا شروع کرتا ہے، بنتا رہتا ہے خود بنتے بنتے اندر ہی پیک رہ جاتا ہے. اندر ہی پیک رہ جاتا ہے، وہ اندر ہی مر جاتا ہے. پھر اس کے اتنے بڑے بڑے وہ ہوتے کوئے بولتے ہیں، ریشم کے کوئے. اسے پانی میں گرم میں کھولاتے ہیں، کھولانے کے بعد اس کے تار کھینچتے ہیں، وہ بنتا ہے. اگر کیڑا زندہ رہ جائے، وہ کاٹ کے باہر آ جائے تو وہ ریشم کسی کام کا نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر وہ ریشم نہیں بن سکتا. متوجہ شدی دوستان؟ کھیر میں پیلے باید یہ قربانی ایثار گری کنت کے ریشم بلے بما بے رسد. آب ریشم بما بے رسد، اس لیے کہ اسے قربانی دیتا ہے تاکہ آب ریشم ہم تک پہنچے. لا جرم. لا جرم یعنی ناچار مجبوراً. لا جرم. لقمان. بلے عربی ورڈ ہونا چاہیے لا جرم. بلے لقمان ہمیں بھی دونوں دوستان لقمان حکیم لقمان. حکیم کا مطلب ڈاکٹر نہیں ہے، حالانکہ وہ جڑی بوٹیاں کرتے تھے وہ، لیکن حکیم کا مطلب فلاسفر، جن کی باتیں بڑی سٹیک اور دور اندیشی والی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اے بیٹا ایسا مت کرنا، بیٹا یہ کرنا، بیٹا یہ کرنا. یہ نصیحتیں ان کی بہت ملیں گی آپ کو. قرآن میں ان کے نام کا سورہ بھی ہے، سورہ لقمان. یہ پرانے زمانے میں انبیاء کے زمانے میں تھے. یہ یہاں تک کہ لوگ تو بہت یہ کہتے تھے کہ کہیں نبی نہ ہو،
لیکن یہ نبی نہیں تھے، لیکن ان کے نام کا سورہ ہے. کتنی بڑی شخصیت ہوں گے. سورہ لقمان. مشک، مشک، مشک. مشک تو آپ سب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں. ایک تھیلی ہوتی ہے ہرن کے ناک کے اندر، اس میں بلے. نامی یعنی نامور، نامی یعنی مشہور. نامور. پاک قرآن دوستان درس دهم بلی آقا. دوستان بله آقا. امروز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه. امروز شنبه، امروز شنبه است. شنبه شنبه است. است. فردا یک شنبه است دوستان. فردا یک یک شنبه است. شنبه. بله یعنی انشاءاللہ یک شنبه آینده ما امتحان نیمه داریم. بله بلی امتحان آقا انشاءاللہ. نیمه، یک شنبه بعدی امتحان نیمه. فردا مثلا کتاب کار تمام میکنیم، پس فردا نمونه سوال روز. بله دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه من مطالب مهمی را به شما میگویم. پنج شنبه و جمعه که تعطیله. میدونید دوستان؟ خب الان دوستان در این بله درس آقا. نکته دو تا نکته داریم. در این درس هم کردار فاطمه عایشه کسا دو طلب داری. بله آقا. کسا در کلاس هستی؟ نیست، کسا ہے ہی نہیں کلاس میں. جوائن کر کے کام میں لگی ہیں، اور اگر نیٹ ورک خراب ہے آواز آ رہی ہے تو لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کرتی ہیں. بله خب دوستان نگاه کنید، یہ واژه داریم در قدیم عزیز از واژه استفاده می‌کردن همین. واژه چیه دوستان؟ همین. بله برای چه؟ استمرار و التزام استفاده می‌کردن. یا ماضی استمراری میگفت یا همی گفت. همی گفت، همی گفت یا همی گفت، ایک گذشته استمراری می یا ہمی، اور دو معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا. بے دو معنی بے کار ملا. ایک استمرار، دوم التزام. ماضی استمراری، گذشتہ استمراری و مضارع التزامی. التزامی. بله متوجہ تھی. در زمان قدیم بله همی، بله. همی در زمان قدیم بله بکار میرفت، استفاده میشد پیشوند همی، و برای استمرار یا التزام استفاده میشد. بله یعنی فعل را به ماضی استمراری یا مضارع التزامی تبدیل میکرد. نگاه کنید، همی گفت یعنی این چیه؟ میگفت، یعنی میگفت گذشته استمراری. نگاه کنید. بله بلی آقا. دوش خواست بیاساید، دوش خواست بیاساید یعنی همی آساید. بله ادھر نگاه کنید. دوش یعنی دیشب، دوش یعنی دیشب. نگاه کنید، دیشب خواست همی آساید، دیشب دیشب خواست همی آساید. نگاه کنید، همی آساید یعنی بی آساید. که ناله‌ای بشنید. که ناله ای بشنید. اینا گذشته سادیات که از با در قدیم از با استفاده می‌کردند. متوجه هستید؟ شنید. بله. خب اینجا نگاه کنید، دیشب خواست همی آساید یعنی دیشب وہ چاہتا تھا کہ همی آساید یعنی بی آساید. کل رات کو آرام کرنا چاہ رہا تھا. بی آساید. این مضارع التزامی ہے دوستان. مضارع التزامی. التزامی است. خب یعنی واژه همی، پیشوند همی، پیشوند همی در زمان قدیم به کار میرفت و برای استمرار یا برای التزام، یعنی ماضی استمراری و برای مضارع التزامی استفاده میشد. این نکته اول. نکته دوم دوستان نگاه کنید. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه. نکته دوم دوستان اینها میگوید دستور زبان یعنی گرامر. دستور زبان یعنی گرامر. فارسی بس اینه عرب بود عرب میکنم. خب در زمان قدیم دوستان، از زمان قدیم تا حالا دستورات زبان در طول زمان دوچار تغییر و دگرگونی هست. جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے ہر زمانے میں اس کے قوانین بدلتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں.
بلے بلے آقا جو کچھ ترکیبیں اور قاعدے پہلے استعمال ہوتے تھے اب نہیں ہوتے، بہت سے اب اس میں نہیں ہوتے۔ مثلا آپ اس میں پڑھیں گے یہ جو درس ہے چندین سخن السعدی، پرانے زمانے سعدی کی کچھ باتیں، اس میں آپ کئی باتیں دیکھیں گے۔ یہ کیرا گفتن، یہ کیرا گفتن گفتن پہلے کیسے استعمال ہوتا تھا؟ یہ کیرا گفتن، گفتن لیکن آج ایسے تھوڑے کہتے یہ کیرا گفتن، بے یکی گفتن، بے بے یکی گفتن گفتن بلے بے یکی گفتن، متوجہ ہستی؟ بلے آقا بلے آقا بے چھ مانت در زمان قدیم، بے چھ مانت، بے چھ مانت ولی امروزہ چه میگویند؟ یعنی بے چھ میمانت، بے چھ میمانت، بے چھ بچے میمان میمانت، بیچے بے چھ میمان میمانت۔ یا مثلا تورا خواہن پرسید، تورا تورا پرسید خواہن کرسی پرسید، در زمان قدیم کو استفاده میکردن دوستان، تورا خواهان پرسید، ولی الان اینطوری نیست، از تو خواهان پرسید، از تو خواهن از تو خواهند پرسید از تو خواهان پرسید، تو سے پوچھیں گے، از تو وہ تم سے خواهان پوچھیں گے۔ پرسید۔ خوب متوجہ شدید دوستان؟ بلے آقا خوب، یعنی نقطہ یہ ہے کہ گرامر زمانے کے چینج ہوتے ہوتے بہت سی تبدیلیاں آتی گئی ہیں، جو پہلے استعمال ہوتے تھے وہ اب نہیں ہوتی، ترکیبیں یا جملے۔ جیسے اس والے درس میں یکیرا گفتن، آج کے زمانے میں بے یکی گفتن، اس زمانے میں بچے مانت، بچے میمانت، تورا خواہن پرسید، از تو خواہن پرسید استفادے میں شوار۔ بہت سی باتیں ہیں جو پرانی استعمال ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہوتی۔ اتفاق سے آغا امان خان کو پرانی باتیں کچھ یاد رہ گئی اپنے زمانے کی جو کہ اب استفادے نہیں ہوتی۔ متوجہ شدید؟ بلے آقا بلے آقا یہ گفتی آقا من گفتم در زمان قدیم بعضی از قوانین و دستورات یعنی گرامر الان دیگه در وقت کے میگذرد تبدیل شد، بہت سی چیزیں، بہت سے گرامر، بہت سے دستور قاعدے قانون چینج ہو گئے ہیں پرانے سے زمانے سے لے کے اب تک۔ بھلے دیکھیے یہ عبارتیں ایسی تھیں، بھلے نہیں ہے نا آپ کو، اس لیے نہیں پڑھ پاتے کیا نہیں ہے کتاب۔ کتاب آپ پی ڈی ایف پی ڈی ایف سے پڑھ ہی نہیں پاتے آپ؟ نہیں پڑھ پاتے، زوم کیجئے پڑھیے۔ خود دوستان نگامی کنید الان درس عائشہ متوجہ هستید؟ این رب عائشہ درس بلے آقا بخوانید. درس دهم درس دهم چند سخن سعدی دو کس رنج بیہودے بردن دو کس رنج بیهوده بردن بردند و سعی بی فائدے کردند، یکی آن کے اندوخت و نہ خورد و دیگر آن کے آموخت و نہ کرد، علم چندان کی بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی۔ بله عالیه شما بخوانید از اینجا. بلے آقا یکی را گفتند عالم یکی را گفتند عالم بی عمل بچه ماند، گفت به زنبور بی اثر. لقمان را گفتند ادب از کی آموختی، گفت از بی ادبان، هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم. بله مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. بله شما بفرمایید. بله بفرمایید. رئیس شما بفرمایید. حکایت بلے آقا اعرابی را دیدم کہ ابھی بتایا میں نے آرابی را دیدم کہ پسر راہ ہمیں گفت یا بنیا انکا مسئولون، یہ عربی ہے، یہ عربی ہے، انکا مسئولون یوم القیامت ماذا اکتسبتا ولا یقال بمن تصبتا، یعنی تو را خواہن
Fahan perkursi kia ilmat kis amalat kis nakoyet ke pidarat kis jami kabera ke خب bhi شما gustan بفرمایید شاهین فاطمه از اینجا شما بخوانید. شاهین فاطمه چه شو شاهین فاطمه؟ یہ ٹھیک ہے کہ بولو جواب ہی مت دو. خیلی خوب شما بفرمایید آقای کلدیپ سنگھ. بلے آقا جامع کعبے جامع کعبه را که کعبے را میبوسند که می بوسند او نه از کرم پیله نامی شد نامی شد با با عزیزی عزیزی نشست روزی نشست چند روزی چند لا جرم همچو او گرامی همچو شد. او گرامی شد. گرامی شد. متوجه شدید دوستان؟ بله خب بله آقا. الان دوستان خیلی دقت کنید. شاہین فاطمه صدای من میرا سے پھر کہیں گی کہ بتائیے میں سمجھ میں نہیں آتا متن آپ جلدی پڑھ دیتے ہیں. اب دیکھیے کنیکٹ کر کے غائب ہے. نیٹ ورک خراب ہے تو دوبارہ جوائن کر لے انسان. خیلی خوب درس دہم یہ مشغول ہے اپنے کام میں. چند سخن از سعدی دوستان چند ورنہ تو ابھی کنیکٹ آواز جا رہی ہوتی ہے یہاں ہوتی ہے تو کنیکٹ کاٹ کے دوبارہ کریں کنیکٹ. چند سخن از سعدی درس دهم دوستان خیلی دقت کنید. عایشه آقای امان خان بله آقا. فاطمه کسا علی رئیس بله دقت آقا. کنید. دو کس رنج بیهوده بردند. دو کس دو لوگ دو طرح کے لوگ. کس یعنی انسان کو کہتے ہیں یاد ہے نا چھ کسی بله آقا. انسان. دو کس کجا رفتے بودی شاہین فاطمه آقا باہر گئے تھے. تو مجھے پتہ ہی تھا. خیلی خوب دقت کنی دوستان. دو کس رنج بیہودے بردان دو لوگوں نے بے فائدہ زحمت کی. بیہودہ یعنی بیکار. دو لوگوں نے بیکار زحمت کی. وسعی بے فائدے کردان اور بے فائدہ کوشش کی. دو طرح کے لوگوں نے بیکار زحمت کی اور بے فائدہ کوشش کی. کون دو لوگ؟ یہ کی آن کے آن دوست تو نہ خود. ایک وہ کہ جس نے جمع کیا اور نہ کھایا وہ دیگر آن کے آموخت تو نہ کر. دوسرا وہ کہ جس نے پڑھا سیکھا اور عمل نہیں کیا. دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں بے فائدہ کوشش کی اور بیکار زحمت اٹھائی. دو لوگ کون؟ ایک وہ جس نے مال جمع کیا اور نہیں کھایا یعنی کنجوس. اور ایک سیکھا ایک وہ اور جس عمل نے نہیں سیکھا اور عمل نہیں کیا. علم چندان کے بیشتر خانی. خانی یعنی بے خانی. علم جتنا بھی زیادہ پڑھو چون عمل در تو نیست نادانی. اگر تمہارے اندر عمل نہیں ہے تو تم جاہل ہو نادان ہو. اگر علم چاہے جتنا آپ پڑھ لیجئے اگر عمل نہیں ہے تو آپ نادان ہیں جاہل ہیں. یکی را گفتن یعنی بے یکی گفتن. ایک سے کہا گیا لوگوں نے کہا ایک سے نون ڈالے بہت سے لوگ بہت کچھ نے ایک سے کہا. عالم بھی عمل بچے مانت. بے عمل عالم وہ عالم جو پڑھا لکھا ہو علم حاصل کیا ہو عالم ہو اور وہ بے عمل ہو وہ کس کے جیسا ہے؟ گفت تو اس نے کہا بے زنبور بھی اصل بغیر شہد کی مدھومکھی کی طرح. جیسے بغیر شہد کی مدھومکھی کسی کام کی نہیں ہے ایسے ہی عالم بھی عمل ہے. سیکھ کچھ بھی لیا لیکن اب اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر شہد کی مدھومکھی. لقمان را گفتن یعنی بے لقمان گفتن. جناب لقمان سے کہا لوگوں نے ادب از کی آموختی. آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ آپ نے ادب تمیز کس سے سیکھی؟ وہ اس نے کہا بھی ادبان بے ادبوں سے. بے ادبوں سے ادب سیکھا. آپ کیسے؟ ہر چیزی شان در نظرم ناپسند آمد. جو کہ ان کا مجھے ناپسند آیا برا لگا اذان پرہیز کرتا میں اس سے بچا میں نے اس سے پرہیز کیا. بے ادب لوگوں کی جو باتیں آپ کو بری لگیں آپ اسے چھوڑتے چلے جائیے بات خود بخود بن جائیں گے. متوجہ شدید دوستان؟ بلے آقا. بلے ادب اس کی آموختی. ادب آپ نے کس سے سیکھا؟ بھی ادبان بے ادب لوگوں سے. ہر چیز شان جو کچھ ان میں مجھے در نظرم میری نگاہ میں ناپسند آمد مجھے ناپسند آیا مجھے برا لگا اذان پرہیز کرتا مجھ سے میں بچا. بے ادب لوگوں کی باتوں سے بچتے جائیے ادب خود بخود آ جائے گا. بھلے
आपको अगर उनकी बातें बुरी लगती है कि गीबत करता है तो आप छोड़ते जाइए, बदतमीज है, गालियां बकता है, आप गाली छोड़ते जाइए, वो उल्टी सीधी हरकतें, वो हरकतें जो आपको बुरी उसकी लगती है उसे छोड़ते जाइए, बाअदब बन जाएंगे। मुश्क आनस के खुद बेगुयाद, मुश्क हुआ है कि जो खुद खुशबू दे, नान के अत्तार बेगुयाद, ना ये कि अत्तार को कहना पड़े, अत्तार यानी इत्र फरोश, इत्र फरोश। एक आयत, आराबी दीदा, मैंने एक अरब बुद्धू को देखा, गवार को, गांव में रहने वाले को, एक अरब को देखा कि पिसर रहा गोफ्त, यानी बेटे से वो कह रहा था, या बुनैया, ए मेरे लाल, मसऊलुन, बेशक तू मसऊल है, तुझसे सवाल किया जाएगा, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन क्या सवाल किया जाएगा, माज़ा तसब्ता, कि तूने क्या कमाया, वला युक़ालु बिमन तसब्ता, ये नहीं कहा जाएगा कि तेरा बाप तेरा नसब क्या है, यानी क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारा अमल पूछा जाएगा कि तुमने क्या अंजाम दिया, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम किसके बेटे थे। समझ में आया? कभी आप पूछे कि मेरा बाप सखी था, मेरा बाप बादशाह था, मेरा बाप इतना था, मेरा बाप, नहीं भाई, वो अपने लिए था, आपने क्या किया। यानी तूरा खान कुर्सी, यानी कयामत के दिन तूरा खान कुर्सी, अस्तु खान कुर्सी, तुझसे पूछेंगे कि अमलत चीज, कि तेरा अमल क्या है, न नहीं कहेंगे कि बिदरत की, इसके तेरा बाप कौन है। जामे काबेरा के मीबूसान, काबे का जो गिलाफ है, जामा है लिबास, जो ऊपर गिलाफ डालते हैं ब्लैक कलर का, जामे काबेरा के मीबूसान, काबे के गिलाफ को जो चूमते हैं, ऊन आखिर में पीले नामी शोध, वो गिलाफ उसके रेशम के कीड़े की वजह से मशहूर नहीं हुआ है कि भाई वो रेशम से बना हुआ कपड़ा है तो इस वजह से मशहूर हो गया इसलिए चूमते हैं, नहीं। बा अजीजी निशस्त रूजी चांद, अजीज मोहतरम के साथ कुछ दिन बैठा, यानी काबे के सर पे चढ़ा, काबे के ऊपर चढ़ा रहा, ला जरमा नाचार हम चूहू, उसकी तरह गिरामी शूद, उसकी तरह वो भी गिरामी हो गया, अजीज हो गया, मोहतरम हो गया। खाने काबा का जो पर्दा है, गिलाफ है, उसको इसलिए नहीं चूमते कि वो रेशम का है, रेशम की वजह से मशहूर नहीं हुआ है, बल्कि वो एक मोहतरम के साथ कुछ दिन बैठा, उस लाचार दाचार उसी की तरह गिरामी हो गया, यानी खाने काबा पे टंगा रहा, टंगा रहता है, इसलिए काबे की वजह से इसका भी एहतराम होता है। मुतवज्जो शुदी दोस्तान, खूब जहरा खेली धीरो मादी। अस्सलाम वालेकुम आगा। अस्सलाम रहमतुल्लाह। आगा मोबाइल में इशू आ रहा था तो ऑफ होया जा रहा था। खैली खूब, मेरी मुश्किल मोबाइल दाश्तम, मुश्किल मोबाइल दाश्तम आगा। खैली खूब, अलान दिक्कत को नींद मन दोबारे में खानम दोस्तान, आगे जमान खान मन दोबारे में खानम, खैली दिक्कत को नी शाइन फातिमे रही से किसा फातिमे, खैली दिक्कत को नींद मन दोबारे में खानम। खूब निगाह कुनी, चंद सुखान सादी, सादी की कुछ बातें, चंद सुखान सादी, सादी की बातों में से कुछ बातें। दो कस यानी इंसान को कहते हैं ना, कसी चे कसी, दो तरह के लोग, रंजे बीहुदे बुर्दान, उन्होंने बेफायदा बेमतलब बगैर बेहुदा यानी बेकार रंज बुर्दान, बेकार जहमत की, दो तरह के लोगों ने बेकार जहमत की, सही के बेफायदे करदान और बेफायदा कोशिश की, दो तरह के लोगों ने बेफायदा बेकार जहमत की, मेहनत की और बेफायदा कोशिश की। कौन है वो दो लोग? ये कि आन के अंदूख तो ना खुर्द व दीगर आन के आमूख तो न कर, एक वो जिसने माल जमा किया, अंदूख्तन यानी जमा किया और नहीं खाया, दूसरा वो कि जिसने आमूख सीखा और न किया यानी अमल न किया। एक वो कि जिसने दौलत जमा किया कुछ नहीं खाया, कंजूस, दूसरा वो जिसने इल्म हासिल किया, सीखा और अमल नहीं किया, आलिम भी अमल। इल्म चंदान के बीच तरखानी, इल्म जितना भी चंदान के जितना भी ज्यादा तुम पढ़ो, चून अमल दर तू नीस्त नादानी, अगर अमल तुम्हारे अंदर नहीं है तो आप जाहिल हैं, आप जाहिल हैं। हफीज खानूम फरीज खानूम, सलाम, शुमा खूब हस्ती, सलाम आगा, भले मन खूबम, शुमा खूबी, खूबम। निगाह कुनी दरस दहुम, चंद सुखान सादी, चंद सुखान सादी, दो कस यानी सादी की कुछ बातें, दो कस रंजे बीहुदे बुर्दन, दो तरह के लोगों ने बेकार जहमत की, मेहनत की, वह सही भी फायदे करदन और बेफायदा कोशिश की। कौन? दो लोग कौन? ये कि आन के अंदूख तो ना खुर, एक वो कि जिसने जमा किया और नहीं खाया, वह दीगर आन के आमूख तो ना कर, दूसरा वो जिसने सीखा इल्म हासिल किया और अमल नहीं किया।
آقا اس میں یہ کی अर्थ नहीं आया بھلے جو ابھی آپ نسخہ بتا رہے تھے یہ کی अर्थ نہیں آیا یہ کی آن آیا ڈائریکٹ یہ کی آگے آیا یکیرا گفتان بے یکی گفتان ہے اصل میں آج کے زمانے میں علم چندان کے بیشتر خوانی تو حفیظے پر ان کی وجہ سے میں دوبارہ پڑھ رہا تھا وہ لیفٹ ہو گئی علم چندان کے بیشتر خوانی تم علم جتنا بھی سیکھو چون عمل در تو نیست نادانی اگر تم عمل تمہارے اندر نہیں ہے تو آپ نادان جاہل ہیں یکیرا گفتان یعنی بے یکی گفتان ایک سے کہا لوگوں نے عالم بے عمل بے چے مانت بے عمل عالم کس کی طرح ہے گفت بے زمبور بی اصل زہرا بغیر شہد کی مدھو مکھی کی طرح ہے عالم بے عمل کس کی طرح ہے تو اس نے جواب دیا شہد کی مدھو مکھی کی طرح ہے جیسے بغیر شہد کی مدھو مکھی کسی کے فائدے کی نہیں ایسے ہی عالم بھی عمل چاہے جتنا علم حاصل کر لے اگر وہ عمل نہیں ہے اس کے اندر تو لقمان را گفتان نگاہ کنید بے لقمان گفتان شاہین فاطمہ آج کے زمانے میں بے لقمان گفتان نقطہ یہ ہے زہرا پرانے زمانے میں گرامر اور جو دستورات زبان ہے زمانے کے ساتھ ساتھ وہ بدلتے چلے گئے ہیں جیسے اس درس میں یکیرا گفتان آیا ہے جو آج کل کے زمانے میں بے یکی گفتان استعمال ہوتا ہے لقمان را گفتان یعنی بے لقمان گفتان بنے یا مثال کے طور پر نگاہ کنید پسر را ہمیں گفت ہاں تورا خواہن کرسید آج کے زمانے میں ہوگا ازتو خواہن کرسید ازتو خواہن کرسید تو اس سے پوچھیں گے خوب نگاہ کو نہیں دوستان لقمان را گفتان لقمان سے کہا لوگوں نے ادب اس کی آموختی ادب آپ نے کس سے سیکھا گفت انہوں نے کہا بھی ادبان بے ادبوں سے سیکھا کیسے ہر چیزی شاندار نظر ناپسند آمد جو کچھ مجھے ان میں سے ان کا مجھے ناپسند آیا میری نگاہ میں ناپسند آیا یعنی مجھے برا لگا اذان پرہیز کردہ میں اس سے بچا میں نے اس سے پرہیز کیا بے ادبوں کی جو باتیں مجھے بری لگتی گئی میں انہیں چھوڑتا گیا بے ادبوں کی بدتمیزیاں چھوڑتے جائیے باطب خود ہی بن جائیں گے مشک آنس کے خود بے بویت مشک وہ ہے کہ جو خود مہکے نان کے اتار بے بویت نہ یہ کہ عطر فروش کو کہنا پڑے لاسٹ والا پھر سے بتا دیجیے مشک آنس کے خود بے بویت مشک جانتی ہیں ہرن کی پوٹلی میں ناک میں تھیلی ہوتی ہے خوشبو کی اسی سے بہت چیزیں خوشبو بنتی ہیں مشک آنس کے خود بے بویت مشک وہ ہے کہ جو خود مہکے نہ ان کے اتار بے بویت نہ یہ کہ عطر فروش کو کہنا پڑے یہ بڑی اچھی ہے اور اس میں اچھی ہے اتنی کمپنی کی نہ وہ خود بتا دیتی ہے کہ میں مشک ہوں خود مہکتی ہے آرابی تو اس کا مطلب کہاوت ہے یہ یعنی عالم جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب خود بتا دیتا کہ وہ عالم ہے اس کو کہنا نہیں پڑتا کہنا نہ پڑے کہ میں اتنا پڑھا ہوں اتنا پڑھا ہوں بھلے پتہ لگ جاتا ہے عربی رامی کتاب کے پسر رحمی کو میں نے ایک عرب کے گاؤں میں رہنے والے عرب کے بدو کو دیکھا کہ وہ پسر سے کہہ رہا تھا اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا یہاں عربی عبارت ہے لیکن ترجمہ انہوں نے اس کا نہیں کیا ہے بس محاوری ترجمہ کر دیا اصل ترجمہ یہ یا بنیا اے میرے لال اے میرے پیارے اے میرے بیٹے انکا مسئولن انکا بے شک تو مسئولن تو اس سے سوال کیا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن کیا سوال کیا جائے گا مازت تصبتا کہ تو نے کیا کمایا یعنی تو نے خود کیا عمل انجام دیے ولا یقال بمن تصبتا یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیرا نسب کس سے ہے تیرا باپ دادا کیا تھا یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا یہ پوچھا جائے گا یعنی تورا خان کرسی یعنی تجھ سے پوچھیں گے کہ عملت چیز تیرا عمل کیا ہے کوئن کے بدرت کی نہیں کہیں گے کہ تیرا باپ کون ہے جامع کعبہ کے میبوسان کعبے کے غلاف کو جو چومتے ہیں اونا اسکر میں پیلے نامی شود وہ ریشم کے کیڑے کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا ریشم کی وجہ سے غلاف کعبہ اس لیے مشہور نہیں ہوا کہ وہ ریشم کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا ہے بلکہ با عزیزی نشست روزی چاند ایک محترم کے ساتھ کچھ دن بیٹھا خانہ کعبہ کے اوپر ڈلا رہا اسی کی طرح لا جرما لاچار ناچار ہم چوبو اس کی طرح گرامی شد محترم ہو گیا غلاف کعبہ کعبے کی وجہ سے محترم ہے نہ اس لیے کہ وہ ریشم کا بنا ہوا ہے بلے آگا ان واجہہ من نوشتان دوستان عربی عرب بیابان نشین
بیابان میں رہنے والا عربی کے وہ عرب انسان کے جو بیابان میں زندگی گزارتا ہے. خوب نقطے ہمی، پرانے زمانے میں ہمی دو کے لیے استعمال ہوتا تھا، ایک ماضی استمراری جو می گفت ہے ہمی گفت، دوسرا مضارع التزامی کے لیے. نگاہ کنید، دی شب خواست ہمی آسایت، دوش خواست ہمی آسایت یعنی دی شب خواست ہمی آسایت، ہمی آسایت یعنی بے آسایت. کل رات وہ چاہ رہا تھا کہ آرام کرے کہ نالے ہی بے شنید کہ اس نے گریا سنا. نقطہ دوم وہی پورا قوانین دستور زبان ہمیستو آگا فردوس جہاں ہمین ہے، وہ تو ہمین ہے، وہ آج بھی استعمال ہمین یعنی یہی ہے. پہلے قوانین دستور زبان زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ چینجنگ ہوتی رہی ہے ان میں، اور آج بھی بعض قاعدے اور دستور جو گرامر ہیں پرانے والے وہ آج یوز نہیں ہوتے، اور بہت سے ان میں سے دوسری یا تو استعمال نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں تو دوسری شکل میں استفادہ ہوتے ہیں. مثلا اس درس میں آیا ہے، چند سخن سعدی درس میں آیا عبارت آئی ہے یکیرا گفتان. پرانے زمانے میں ایسے استعمال ہوتا تھا، لیکن آج بے یکی گفتان. یا بچے مانت آج استعمال ہوتا ہے بچے می مانت. یا تورا خواہن پرسید آج ازتو خواہن پرسید. ایسی بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتی تھی وہ آج نہیں ہوتی، یا کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسری شکل میں استعمال ہوتی ہیں. نگاہی پہ گلستان سعدی، گلستان سعدی جو کتاب ہے بوستان سعدی ہے گلستان سعدی. گلستان سعدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، میں نے پڑھی ہے. گلستان کتابیہ بفارسی، گلستان ایک کتاب ہے فارسی میں کہ بے یکی از آثار و شاہکارہائی شاعر نامدار ایران سعدی شیرازی است. گلستان ایک کتاب ہے فارسی میں کہ یکی از آثار و شاہکارہائی شاعر نامدار ایران کے ایک نامور شاعر کا شاہکار ہے اور ان کے آثار میں سے ہے سعدی شیرازی کے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کا شاہکار ہے یہ گلستان. او این کتاب را در سال 656 ہجری قمری نوشتہد. انہوں نے اس کتاب کو 656 ہجری میں لکھا تھا. آج کتنی چل رہی ہے؟ 1445-46، تقریباً 90 سال ہو گئے، 900 سال ہو گئے، کتنے 90 سال ہو گئے نا، 90 سال یا 900 سال، 900 سال ہو گئے شاید، نہیں 656 ہجری، یہ 656 ہے اور آج چل رہی ہے کتنی 1445-46، ہاں تقریباً 90 سال ہو گئے نا. بھلے آغاز 46 چل رہی شاید، ہاں 90 سال ہو گئے شاید تقریباً. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی. آہنگین نوشتن متن کو لکھنے کا جو ترنگ ہے، ٹون ہے، آہنگ ہے، یا مسجع نگاری کو بیکار کی یہ کلمات ہم آہنگ. انہوں نے اس کتاب میں اکثر مسجع طور پہ لکھا ہے، یعنی ہم ورڈ ہم آہنگ کلمات کو استعمال کیا ہے. عمل، اصل، خود بےگوید نہیں، مسجع نگاری مطلب مسجع کہتے ہیں سجع کے معنی ہے مثلا شاید ہم وزن استعمال کرنا. نثر ہے لیکن اشعار کی طرح لکھنا، نظم ہے، نثر ہے لیکن ایسا لگتا ہے جیسے نظم ہے. آپ کو نہیں دیکھا وطن مشکانت خود بےگوید نہ ان کے اتار بےگوید، یعنی ہم آہنگ ورڈ جو ہم ٹون ورڈ ہیں وہ استعمال کیے ہیں. ردیف کافی اعلیٰ اصول آگا بے مرحلہ کمال رسانی دیاس، اس کے ذریعے سے اس کو مرحلہ کمال تک پہنچا دیا ہے. سبق یعنی طریقہ، وہ شیوہ نوشتن کتاب گلستان، کتاب گلستان کے لکھنے کا جو طور طریقہ ہے ہمراہ با نثر و شعر، نثر اور شعر دونوں ساتھ میں ہیں. اور کیا کیا ہے اس میں؟ آیات قرآن، احادیث نبوی و امثال، مثلا یہ آیت ہے نہیں ہے یا بنیا، بھلے یا بنیا انکا مسئول یوم القیامت، تو انہوں نے کیا تورا خواہن پرسید عملت چیز نان کے نامی گوین کہ مثلا پدرت کیست. ساختار بیشتر بابھائی کتاب حکایت نویسی است.
کتاب کے اکثر جو باب ہیں ان کی ساختار اور بناوٹ حکایت نویسی ہے، حکایتیں بیان کی گئی ہیں. اسی میں وہ حکایت بھی کہ ایک ملا جی تقریر کر رہے تھے، ان کی داڑھی نکلی ہوئی تھی، جب وہ نصیحت کر رہے تھے تو ان کی داڑھی مل رہی تھی، سب لوگ رو رہے تھے، روتے نہیں سب لوگ سن رہے تھے، ایک شخص بہت رو رہا تھا. اس سے پوچھا کہ بیٹ بھائی آخر میں کہ میری نصیحتیں تم پہ بہت اثر کر رہی تھی جو تم اتنا رو رہے تھے؟ کہ نہیں میرا ایک بکرا تھا وہ مر گیا، اس کی داڑھی بھی آپ ہی کی طرح تھی، جب آپ بول رہے تھے وہ ہل رہی تھی، مجھے میرا بکرا یاد آ رہا تھا. اسی میں وہ بھی ہے کہ ایک شخص گیا کس کے پاس؟ حکیم کے پاس، کہ میرے پیٹ میں درد ہے. پوچھا کہ رات کیا کھایا تھا؟ کہ سوکھی روٹی. آپ کا علاج کرنے لگا. کہ کیسے ڈاکٹر ہو یار، حکیم ہو آپ؟ پیٹ میں درد ہے، علاج آنکھوں کا کر رہا ہوں. کہ ضروری ہے کہ تیری آنکھوں کا علاج پہلے سے ہی ہو، اس لیے کہ اگر آنکھیں ٹھیک ہوتی تو سوکھی روٹی نہ کھاتے. جی اسی میں وہ بھی ہے سوکھی روٹی. اسی میں وہ بھی ہے، بڑی ہنسی کی ہیں کہاوتیں. اسی میں وہ بھی ہے امیر تیمور لنگ، ایک لنگڑا دوسرا ہے نا امیر تیمور، جنہیں اس کی تھی نا کس کی تھی، ایک کوئی آیا اس کے پاس، نہیں وہ یہ کسی اور کی ہے حکایت. ایک شخص آیا وہ لیٹر لکھتا تھا، اس کے پاس آیا میرے لیے خط لکھ دو. کیونکہ نہیں بھائی میرے پیروں میں درد ہے، میرے پیر دکھ رہے ہیں. کہ کیوں بھائی؟ لکھنے کا پیر سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جب میں خط لکھتا ہوں تو جہاں بھیجتا ہوں پڑھنے کے لیے بھی مجھے ہی بلایا جاتا ہے، اس لیے میرے پیروں میں درد ہے. اب حکایت مطلب کیا ہوتا ہے ویسے؟ کہانی چٹکلے اچھا کہانی اسٹوریز. خود ان کی اکثر باب حکایت نویسی، اور ہدف کیا ہے اکثر حکایتوں کا؟ ہدف بیشتر حکایت اکثر امثال ضرب المثل اور حکایتوں کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ تربیت و تہذیب نفس اور تہذیب ادب سکھانے کے لیے. گلستان شامل 8 بابات. گلستان جو کتاب ہے اس میں 8 باب ہیں اس طریقے سے. پہلی سیرت بادشاہان، دوسرا باب اخلاق درویشان، فقیروں کا اخلاق، بادشاہوں کی سیرت. تیسرا قناعت کی فضیلت. چوتھا خاموشی کے فائدے، خاموش رہنے کے. عشق و جوانی کے بارے میں، جی بڑھاپے کے بارے میں، کمزوری اور بڑھاپے کے بارے میں، تاثیر تربیت اور آداب صحبت، بات چیت کرنے کا آداب، اس چیز کے بارے میں ہے. یہ گلستان شادی میں ہے ساری چیزیں. پہلے 8 باب است. دوستان وقت دیکھیے درس تمام شد. حتما خودتان را برای امتحان آماده کنید و چکار کنید دوستان؟ کتاب کار کامل کنید. نکات خیلی مهمه دوستان، نکته ها خیلی مهمه. آگا بله جو 8 باب ہے وہ 8 پارٹ ہے یا 8 اس کی والیومز ہیں؟ والیومز نہیں ہیں، ایک پارٹ ہے اس کتاب کے اندر وہ ہیں. بلے چیپٹرز ہوتے ہیں. بله وصلی اللہ علی محمد محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد فرجهم. انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. در پناه خدا آگاه سلامت باشید. خدا حافظ شما.